بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ویو کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، تعلیم کے اس عمل کو، اس تعلیم کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کراچی کے اجتماع میں بس صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ہم خود بھی جانے کی پوری کوشش فکر کریں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہم دوسروں تک پہنچائیں کہ کراچی کے اجتماع کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کراچی کا اجتماع ہو چکا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے وہ فکر اور کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج کی تعلیم فضائل قرآن میں سے ہے، پیج نمبر 256۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے، حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے وحی تو اب آ نہیں سکتی، لیکن چونکہ یہ حق سبحانہ و تقدس کا پاک کلام ہے، اس لیے علم نبوت ہونے میں کیا تعمل ہے۔ اور جب کوئی شخص علوم نبوت سے نوازا جاوے تو نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق سے احتراز کرے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں کہ لہو لعب میں لگنے والوں میں لگ جاوے یا غافلین میں شریک ہو جاوے یا بیکار لوگوں میں داخل ہو جاوے۔ ایک دوسری حدیث فضائل قرآن میں سے حدیث نمبر 36 ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوں، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جاوے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے مغتنم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح و تنعم بھی نصیب ہو جاوے تو خوشا نصیب اس شخص کے جس کو یہ میسر ہو، اور بربادی و خسران ہے ان بے حصوں کے لیے جس کو لغو، بیکار اور اضاعِ وقت سمجھتے ہیں۔ معجم کبیر میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت ہے، روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اگر میں اس حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ غرض 7 دفعہ یہ لفظ کہا، یعنی اگر 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا تو کبھی نقل نہ کرتا۔ ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 37۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر،
اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نفل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہت سی احادیث اس مضمون میں وارد ہیں کہ علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے۔ فضائل علم میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں ان کا احاطہ بالخصوص اس مختصر رسالہ میں دشوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے فضائل قرآن میں سے ہی، حدیث نمبر 38، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کرے، کسی رات میں کرے، وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہوگا۔ 10 آیات کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں، تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ ایک دوسری حدیث نمبر 39 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جاوے گا۔ جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جاوے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جاوے گا، اور جو 200 پڑھ لے تو اس کو اس رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو 500 سے 1000 تک پڑھ لے اس کے لیے ایک قنطار ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ قنطار کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12000 کے برابر درہم مراد ہوں یا دینار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک کراچی اجتماع کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، کراچی اجتماع کو کامیاب فرمائیے، اور اجتماع کی ہر طرح سے حفاظت فرما کے تمام جماعتیں جو تقاضے ہیں بزرگوں کی طرف سے طے ہیں، اللہ پاک تمام تقاضوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے۔ دین کے اس کام کے لیے تمام مسلمانوں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔